السلام علیکم 8 کلاس. ہم لوگوں نے اپنے پچھلے لیکچر میں جو ہے ایکسرسائز کی تھی نعت کی. اب ہم لوگ نیکسٹ ایکسرسائز کرتے ہیں. کوسچن نمبر 5 ہے. دراصل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. تو یہ ہمارے جملے ہیں. توحید، اللہ کی ذات کو ایک ماننا توحید کہلاتا ہے. قافلہ، ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکہ روانہ ہوا. پیغام، قرآن کریم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ابدی پیغام ہے. مدت، میں مدت سے آپ سے ملاقات کے لیے بےتاب ہوں. منزل، ہر مسافر کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے. اس کے بعد کوسچن نمبر 6 کریں گے. کوسچن نمبر 6 میں درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں، یعنی نر اور مادہ. تو پیغام مذکر، مرکز مذکر، شمع مؤنث، بزم مؤنث، قافلہ مذکر، منزل مؤنث. دیے گئے الفاظ کو ان کے متضاد الفاظ سے ملائیں. متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ الفاظ. اجالا، اندھیرا، نزدیک، دور، جلانا، بجھانا، جاگنا، سونا، توحید، شرک، آخرت، دنیا. کوسچن نمبر 9 ہے. اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. اعراب لگائیں گے. مدت، میم پیش، دال شد اور زبر، تے جزم. بزم کونین، با زبر زے جزم، میم زیر، کاف زبر، واو جزم، نون زبر یہ جزم. جب دو الفاظ ہوتے ہیں اور دو الفاظ کو آپس میں ملاتے ہیں تو پہلے لفظ کے لاسٹ میں زیر لگاتے ہیں. شمع توحید، شین زبر، میم جزم، عین جزم، تا زبر، واو جزم، ہے زیر یہ جزم. دور، دال پیش، واو جزم، رے جزم. اسرار، الف زبر، سین جزم، را زبر، را جزم. کوسچن نمبر 10 میں ہے. نعت کے درج ذیل شعر میں مرکز سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ سے سلام آئے. تو اس شعر میں مرکز سے مراد دین اسلام ہے. اس کے بعد اس نظم کا مرکزی خیال کرنا ہے. تو مرکزی خیال ہم لوگ 4 سے 6 لائنوں پہ لکھیں گے. تو نعت کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس نظم میں شاعر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ایک خدا یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی اور ان کو ایسی تعلیمات دیں جن پر عمل کرتے ہوئے وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت یافتہ ہوئے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے. تو یہ آپ لوگوں نے ہاف ایکسرسائز اور ساتھ مرکزی خیال جو ہے وہ یاد کر لینا.